ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ووحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. دوستو بزرگو، میں نے آپ کے سامنے نامہ پارہ سورۃ اعراف کی چند آیاتیں تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر حضرت موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہے. جیسا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے ہو چکا ہے اور ان کی نافرمان قوموں کا انجام بھی وہ بیان ہو چکا ہے. آج کے اس جمعے پر انشاءاللہ زندگی رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، جو بہت بڑے جلیل القدر نبی ہے اور رسول ہے. اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. 318 غالباً رسول ہیں، باقی نبی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی رسولوں میں سے ہیں. رسول اسے کہتے ہیں جس کو نئی کتاب اور نئی شریعت ملے. نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے نبیوں کی شریعت کو آگے چلائے. اکثر لوگ نبی ایسے ہیں جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو چلاتے رہے. بنی اسرائیل کے اندر 12,000 کم و پیش انبیاء علیہ السلام آئے. اور یہ علمی جو ہے نا ایک فرق ہے، ورنہ نبی اور رسول ایک ہی ہوتے ہیں. تو ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اور اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت بھی دی ہے. تیسرے پارے کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ نے فرمایا میں نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. پوری امت مسلمہ کا جو ہے نا یہ اتفاق ہے کہ تمام انبیاء رسولوں میں سب سے پہلا نمبر محمد رسول اللہ کا ہے، دوسرا نمبر حضرت ابراہیم کا ہے اور تیسرا نمبر حضرت موسیٰ کا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ کا ہے. 350 سے زیادہ اس کے نام کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر. بڑے جلیل القدر جو ہے نا یہ رسول ہے. تو آج اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان انبیاء علیہ السلام اور ان قوموں کے بعد پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو. اور یہ کس طرح بھیجا گیا؟ اور اللہ نے فرمایا بِآیَتْنَا فرعون، معجزات دے کر، نشانیاں دے کر، دلائل دے کر فرعون کے پاس.
مصر کے اندر جو ہے نا فرعون رہتا تھا، اور یہ قبطی قوم تھی، قبطی، ان کا دبدبہ تھا، سرداری تھی، جگیریں تھی، وڈیرے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر آئے تھے، اور پھر اپنے ماں باپ کو بلایا تھا، اور وہ بھی مصر میں آ کر آباد ہو گئے، تو یہ اسرائیلی تھے۔ حضرت یعقوب بنی اسرائیل میں سے تھے نا، حضرت یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل تھا، بمعنی عبداللہ۔ اس کی قوم کے جو اس کی اولاد میں سے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد۔ تو یہ آ کر مصر میں آباد ہوئے، لیکن یہ محکوم تھے، کمزور تھے، مسافر تھے، غریب تھے۔ تو قبطی اور فرعون نے ان کو جو ہے نا غلام بنایا ہوا تھا، اور ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور ان سے جو ہے نا کاروبار کام وغیرہ لیتے تھے، محنت مزدوری کراتے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو مصر کے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، اور کس کی طرف بھیجا؟ فرعون کی طرف۔ فرعون وہاں کا جو بڑا ہوتا تھا نا، اس کو فرعون کہتے ہیں، نام اس کا ولید تھا، فرعون کا نام ولید تھا۔ ویسے صدر صاحب، اب عارف الفی ہے تو صدر صاحب کہتے ہیں۔ تو وہاں جو بڑا ہوتا تھا، ایران کی طرف جو بڑا ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے، روم کی طرف جو بڑا ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے، اور مصر کے اندر جو بڑا ہوتا اس کو کہتے ہیں فرعون۔ اصل میں کیا ہے؟ فارعون، بڑی بلڈنگ والا، بڑے بنگلے والا، بڑے مکان والا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ فرعون کی طرف بھیجا، وَمَلَئِهِ، اور ان کے سرداروں کی طرف۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ہمیشہ دین اور نبی کی مخالفت سرداروں نے کی ہے، وڈیروں نے، کھاتے پیتے گھرانوں نے، ہاں نوکر سے آج کل آنکھوں چاہ، انہوں نے دین کی مخالفت کی ہے، دین کو نقصان دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فرعون وَمَلَئِهِ، حامان اس کا وزیر اعظم تھا، دوسرے بھی وزراء تھے، ان کے سرداروں کی طرف، وَظَلَمُوا بِهَا، انہوں نے بڑا ظلم کیا، وہ ظالم تھے۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک جملہ مشہور ہے کہ کوئی ریاست کوئی ملک شرک و بدعت کے ہوتے ہوئے قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کی بنیاد پر قائم، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا تھا بیٹے کو، او میرے بیٹے، او میرے پیارے بیٹے، اللہ کی ذات کا شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ سب کچھ اس کا کھا پی کر پھر اس کی مخالفت کرنا، اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہوگی؟ اس لیے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ظالم تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، جب انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، سرکشی کی، اور پیغمبر کو اور اس کی تعلیمات کو اور اس کے کلمے کو نہیں مانا، تو اللہ نے فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ، پھر زمین پر فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا؟ مٹ گئے، کوئی نام نشان نہیں ہے۔ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا پانی میں ڈوب گیا، ہلاک ہو گیا۔ اور اللہ نے فرمایا، ہاں آگے قرآن کے اندر وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، حضرت موسیٰ نے فرمایا فرعون کو کہ میں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری بات سنو اور مانو۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الحق، اور فرمایا صحیح پکی بات یہ ہے کہ اللہ پر میں سچی بات کہہ رہا ہوں، اللہ کے بارے میں اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ رہا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس آیا ہوں دلائل لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب مقصد کیا ہے؟ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آزاد کر، چھوڑ، میرے ساتھ بھیج، میں اس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، فرعون نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی دلیل لے کر آ، کوئی معجزہ لے کر آ، کوئی نشانی لے کر آ، اگر تجھے فأت بہا ان کنت من الصادقین، لے آ، فأت بہا، لے آ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور معجزہ فالقى عصا، لاٹھی ڈالی، اور اللہ تعالیٰ پہلے تربیت دے چکے تھے
ایک مرتبہ آگے آئے گا 16 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال ہی عصاج، یہ لاٹھی ہے، ڈنڈا ہے، سمجھا کہ نا؟ قال ہی عصا اتوکل علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، دوسرے کام بھی اس لاٹھی سے لیتا ہوں، کوئی موذی جانور آ جائے، کوئی کتا بلا، کوئی نقصان دہ چیز آ جائے تو پھر میں ڈنڈے سے کام لیتا ہوں۔ اور میں نے سید محسن شاہ سے بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، پیزو کے محتمم، ان سے میں نے حدیث سنی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو 40 سال کے بعد سوٹی نہیں رکھتا یہ متکبر ہے، 40 سال کے بعد سوٹی رکھنی چاہیے، یہ ہماری کمزوری ہے، ہم اس سنت پر عمل نہیں کرتے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اللہ نے پھر اس کو حضرت موسیٰ کو فرمایا اس کو ڈال دو، انہوں نے ڈالا تو سانپ بن گیا، پہلے پوچھا پھر ڈالا تو سانپ بن گیا، تو حضرت موسیٰ ڈر گئے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ڈرنا طبی خوف یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر بات لمبی ہو جائے گی، ہر وہ کام جو نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا وہ نبی پر اللہ نے جاری فرمایا شریعت کو پورا کرنے کے لیے۔ نماز کے اندر بھول جانا نبی کی شان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے حضور بھول گئے۔ اور جو کام نبی کی شان کے منصب کے خلاف تھا وہ صحابہ سے کرایا، زنا، چوری، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے، اس لیے علماء نے کہا کہ صحابہ نے گناہ کیا نہیں ہے، شریعت کی تکمیل کے لیے اللہ نے گناہ کرایا تاکہ دین مکمل ہو جائے۔ صحابہ اتنے کمزور تھے، آج ہم پارسا بنتے ہیں کہ جی میں بدکاری نہیں کرتا، میں سود نہیں کرتا، صحابہ اتنے کمزور تھے۔ تو صحابہ سے کام کیا نہیں ہے بلکہ دین کی تکمیل کے لیے کرایا گیا۔ تو یہاں جو خوف تھا حضرت موسیٰ کا، اللہ نے فرمایا ڈرو نہیں، تفصیل سے آگے آ جائے گا، فرمایا اس پر ہاتھ رکھو۔ تو تفسیر مدری والا لکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چگا تھا نا، جبہ، وہ اس طرح کر کے اس پر ہاتھ رکھ رہے تھے، اس طرح۔ اللہ نے فرمایا یہ ہاتھ کو نکالو اور اس پر صحیح ہاتھ رکھو، جب صحیح ہاتھ رکھا تو پھر لاٹھی بن گئی۔ اللہ کی قدرت ہے۔ اور ہے تو سارے اسرائیلیات، قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اسرائیلیات اسے کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے پہلے ہوں اور اس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی خاص تذکرہ نہ ہو، ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو سوٹی تھی نا، یہ جب سفر میں جاتے تھے تو یہ سامان اٹھاتے تھے کھانے پینے کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتی تھی تاکہ یہ سفر کے اندر گھبرا نہ جائے۔ یہ سوٹی، عصا، یہ تفسیر مدری میں بڑی تفصیل ہے۔ فرمایا جہاں پر پانی نکالنا ہوتا تو کنویں سے لٹکاتے ہوئے پانی لے آتی، جہاں کوئی پھل فروٹ کھانا ہوتا تو اس کو گاڑ دیتے، وہ درخت بن جاتا، پتے لگتے، پھل لگ جاتے، حضرت موسیٰ کھاتے، جب اٹھاتے تو وہی لکڑی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور جب کوئی دشمن آتا تو اس پر حملہ کرتی، حضرت موسیٰ کی حفاظت کرتی۔ یہ تفسیر مدری میں لکھا ہے لیکن ہیں سارے اسرائیلیات۔ اور یہ تو قرآن و حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہی لاٹھی سمندر میں ماری، دریا کلزم، دریا نیل نہیں ہے، بعض لوگ دریا نیل کہتے ہیں، دریا کلزم ہے جہاں فرعون غرق ہوا تھا۔ دریا کلزم کے اندر جو ہے نا لاٹھی ماری تو 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے گزر گئے۔ ایک پتھر پر ماری تو 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر ایک قبیلے نے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے یا نہیں؟ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی عصا کا ذکر کیا، فرمایا ہاں فالقا عصا، فرعون نے مطالبہ کیا اگر تو نبی ہے، رسول ہے، پیغمبر ہے تو کوئی نشانی بتا، کوئی معجزہ لیا۔ فالقا عصا فاذا هي ثعبان مبین، جب لاٹھی ڈالی تو وہ تو بہت بڑا اژدہا بن گیا، موٹا، پھولتا ہی چلا گیا۔ اب ایک جگہ حیہ آتا ہے، ایک جگہ ثعبان آتا ہے۔ ثعبان کہتے ہیں موٹے کو، اژدہا کو، اور حیہ کہتے ہیں پتلے کو۔
کہیں صوبان ہے کہیں ہائی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وجود کی اعتبار سے اتنا موٹا تھا، جو موٹا وہ ہل نہیں سکتا، ایسا ایسا رہتا ہے، اور جو پتلا ہو اگر وہ بھاگے تو انسان بھی نہیں پہنچ سکتا اس کے پیچھے۔ فرمایا وجود کی اعتبار سے موٹا تھا لیکن بھاگنے کی اعتبار سے چھوٹے سے بھی تیز تھا۔ تو وہ جو ہے نا کیا بن گیا؟ سام بن گیا۔ یہ ایک معجزہ تھا، سمجھ آ گئی ہے نا؟ دوسرا معجزہ ونزع یدہ، اس طرح بغل میں ہاتھ ڈالتے اور اس طرح کرتے تو اس کی شعائیں اور کرنیں اتنی ہوتی کہ سورج بھی اس کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت موسیٰ کا دوسرا معجزہ تھا۔ فرعون کو دکھایا کہ یہ دو معجزے تھے جو تم نہیں کر سکتے، اور یہ حق کی نشانی ہے۔ بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ اس لیے جو خلاف عادت، جو کام کائنات نہ کر سکے، کسی نبی کے ہاتھ میں زہر ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور جو کام کائنات نہ کر سکے، کسی ولی کے ہاتھ میں زہر ہو جائے، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی یا نہیں ہے؟ تو یہ معجزہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ بچہ معجزہ نہ طور پر بچ گیا، غلط ہے۔ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، سمجھو یا نہیں سمجھے؟ یہ کام معجزہ نہ طور پر ہوا ہے، معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یہ غلط ہے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے نا دوسرا ہاتھ نکالا، فیضا بیضاء، سفید ہو کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ قال الملأ، پھر سردار آ گئے۔ قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کے قوم قبیلے کے وزیر، مشیر، سردار، وڈیرے، قریب، ہاں، ان ھذا لساحر علیم، فرعون کو کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ کتنی بدبختی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور قربان جو انبیاء علیہ السلام پر کہ ذہین ترین آدمی تھے اور ان کو پاگل، جادو کا دیوانہ کہا جاتا تھا، تو کیا گزرتی ہوگی۔ آج اگر کسی کو کہہ دو فقہ پڑھے لکھے کو تو پاگل ہے، کیا حشر کرے گا؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو کھلا کھلا یاد ہے، یریدون یخرجوا یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں بے دخل کرنا چاہتا ہے اپنے وطن سے، اپنی زمین سے، تمہیں اس علاقے سے، یہ انہوں نے کہا۔ اور فرعون بھی بڑا سیاستدان تھا، غریبوں کو کہا کہ یہ موسیٰ تمہیں اپنے دین سے بدلنا چاہتا ہے۔ غریب جتنا ہونا دین پہ جان دیتا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سے پہلے مشہور تھا، ہمارے وقت میں نہیں، سن 1986 میں ہم نے دورہ کیا۔ ان کے متعلق مشہور تھا، جو دعا مانگتے تھے وہ کہتے ہیں یا اللہ مولوی کو غریب رکھ۔ ایک مرتبہ طالب علم جمع ہوئے حضرات، مولوی کو خصوصی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں غریب رکھ، تو انہوں نے ٹھنڈا سانس لیا۔ انہوں نے کہا کہ مولوی جب تک جو ہے نا غریب رہے گا، حق بات کہے گا، حق پر عمل کرے گا، دنیا آئے گی تو حق چلا جائے گا۔ کتنے دور اندیش لوگ تھے۔ تو فرعون نے غریبوں کو کہا کہ تمہارا دین بدلنا چاہتا ہے تاکہ نفرت پیدا ہو، مذہبی منافرت، اور سرداروں کو کہا کہ تمہاری سرداری اور تمہاری یہ زمینداری اور سب ان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ سیاستدان تھا یا نہیں تھا؟ بہت بڑا سیاستدان تھا۔ ہاں آج کل بھی یہی چکر ہے، اللہ آرام کرے، قسم کے دھوکے، وعدے، وعید۔ ہاں تو یریدون یخرجوا من ارضکم فماذا تأمرون، فرعون نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے وطن سے، تمہاری زمین سے، علاقے سے تمہیں نکال دے اور خود قابض ہو جائے۔ قالو، تو پارلیمنٹ نے کہا، ان کے مشیروں نے کہا ارجہ، اس کو جو ہے نا مہلت دو، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دو۔ اس کا بھائی کون تھا؟ حضرت ہارون۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے اس کا نام تھا ہیبت اللہ، اور یہ حضرت موسیٰ سے عمر میں 3 سال بڑا تھا، لیکن نبوت پہلے موسیٰ کو ملی پھر اس کو ملی، اللہ کی تقسیم ہے۔ تو سرداروں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دو، وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، شہروں میں جائیں، جتنے جادوگر ہیں ان کو جمع کر کے لے آؤ ان کے مقابلے میں۔ کنہوں نے مشورہ دیا؟ سرداروں نے۔
یا تو بکل ساحر علیم، شہروں میں نمائندے بھیجو، کرندے بھیجو، سفیر بھیجو، ڈاک بھیجو، ڈاکیے بھیجو، تاکہ وہ جمع کر کے لے آئیں اور ہر ایک جادوگر کو لے آئیں۔ وجاء السحرۃ فرعون، جادوگر آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ 72,000 جادوگر تھے۔ کتنے؟ 72,000۔ پھر ہر ایک کے ساتھ جو ہے نا 6، 5، 8، 10 شاگرد، مرید، خدمتگار۔ وجاء السحرۃ، آ گئے سارے فرعون۔ قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے، ہم نے جو ہے نا میدان مار لیا، تو ہمارے لیے انعام کیا ہوگا، اجرت کیا ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قال نعم، ہاں۔ فرعون نے کہا کہ ہوگی، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے قریب ترین آدمی بن جاؤ گے، کوئی وزیر، کوئی مشیر، سمجھ آ گئی ہے نا، تمہارے اور تم انعامات سے، تغمات سے جو ہے نا میں نوازوں گا۔ انہوں نے آ کر کہا قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ یہاں پر ایک بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ 72,000 کافی چلے گا، انشاءاللہ 3-4 جمعے چلے گا۔ یہ یہاں پر یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ آخر میں ایمان لے آئے، اس کا ذکر آ جائے، مقابلہ کیا اور پھر یہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ایمان کیوں لائے؟ تھے تو دشمن، تھے تو کافر، تھے تو مد مقابل، تھے تو اجرتی، لیکن ایمان کیوں لائے؟ تو سرسری طور پر علماء نے لکھا ہے 3 باتیں۔ ان کے ایمان لانے کی کتنی باتیں ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں موسیٰ اس وقت دکھاؤ جب سویا ہوا ہو۔ تو جب حضرت موسیٰ سوئے ہوئے تھے تو فرعون نے دکھایا یہ ہے موسیٰ۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، لیکن جو لاٹھی تھی نا وہ پہرا دے رہی تھی، ان جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، اس لیے ایمان لے۔ بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ دوسری بات یہ لکھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان القی عصاک فاذا تلقف ما یافکون۔ اے موسیٰ، ادب سے کہا، ادب کیا، آپ اپنے فن کا مظاہرہ پہلا کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں اجازت دے ہم دیں؟ ادب کیا۔ ادب بہت بڑی نعمت ہے، ادب۔ ہاں، آج یہ ادب ہم سے رخصت ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آگے سفید ریش گزر رہا تھا تو حضور رک گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو ہے نا کیا ہے، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفید بالوں سے رب بھی حیا کرتا ہے، تو میں محمد اس کی قدر قیمت کیوں نہ کروں، میں اس کی عزت کیوں نہ کروں۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور حضرت قاضی یحییٰ، بڑا لمبا واقعہ ہے، حضرت امام بخاری کے جو ہے نا استاد ہے قاضی یحییٰ، ان کو محمد بن مسلم نے خواب کے اندر دیکھا فوت ہونے کے بعد۔ غور سے سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ محمد بن مسلم نے ان کو جو ہے نا خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کیا گزری؟ انہوں نے کہا جب میں قبر میں آیا اور منکر نکیر آ گئے اور مجھے گھاؤں سے مارے، اے بڈھے وہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، کوئی کدھر سے گھونسلا، کوئی کسی سے گھونسا، کوئی کسی سے مکہ۔ تو یہ خاموش، تو اسے پوچھا کہ او بوڑھے بولتے کیوں نہیں، بولو، اے بڈھا بولتے صحیح نا۔ تو قاضی یحییٰ نے عرض کیا کرامن کاتبین کو کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، میں اس پر غور کر رہا ہوں کہ نعوذ باللہ وہ حدیث جھوٹی ہے یا میں نے صحیح نہیں پڑھی۔ پھر انہوں نے ساری جو ہے نا کیا ہے، انہوں نے جو ہے نا سند بیان کی کہ میں نے جو ہے نا معمر سے پڑھا، اس نے زہری سے، زہری نے عروہ سے، عروہ نے حضرت عائشہ سے، یا دوسری بات کے اندر آتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود نے محمد رسول اللہ سے، اور محمد رسول اللہ کو رب کائنات نے فرمایا ان اللہ یستحیی من ذی شیبۃ المسلم، کہ جو اپنی داڑھی سفید کر کے آتا ہے جب مرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس کو تکلیف اور عذاب دوں۔ یہ حدیث ہے۔ جب اس نے حدیث بیان کی تو اوپر سے آواز آئی کہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے جو ہے نا معمر سے صحیح پڑھی، اس نے زہری سے، اس نے عروہ سے، اس نے عائشہ سے، اس نے محمد رسول اللہ سے، اس کو میں نے صحیح کہا۔
کہ جو بھی اسلام کے اندر رہتے ہوئے سفید بال کر کے آئے گا، اللہ نے فرمایا مجھے حیات یہ کہ میں اس کو پھر عذاب دوں، میں اس کی ضرور بخشش کروں گا۔ اور رب کائنات نے فرمایا اترکوا عبدی وقد غفرت لہ، اس میرے بندے کو چھوڑ دو، میں نے اس کی بخشش کر دی۔ نہیں سمجھے یار، یہ حیا ہے۔ اس لیے ہمیں نقل تو کرنی چاہیے نا یار۔ بڑی بدبختی، ہم نے سنت کو آج کل کو چھوڑ دیا ہے۔ نکاح کیا ہے؟ فرض ہے؟ نہیں۔ واجب ہے؟ نہیں، سنت ہے، عام طور پر سنت ہے۔ وہ ایک علمی بات ہے کہ اگر شہوت کا غلبہ تو فرض ہے، ورنہ سنت ہے۔ اب سنت طریقے سے نکاح پڑھا کر بیٹی بہن دے دے تو کیا بڑا شریف آدمی ہے یار، بڑا شریف خاندان ہے جی، یہ ہمارا داماد ہے جی، یہ میرا بہنوئی ہے، یہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس سنت کو چھوڑ دے اور ویسے لے جائے کیا حال ہوتا ہے؟ کیا چھوٹی ہے؟ سنت۔ کیا چھوٹی ہے؟ لہذا خدا کے لیے یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ جی سنت ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب وضو کرو نا تو پانی اس طرح لو، سمجھ آ گئی نا، ہاتھ سے کہنی کی طرف، اور اس شاگرد نے ادھر سے ڈال دیا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے بڑا گھور کے دیکھا، غصے سے دیکھا، تو اس طالب علم نے کہا، لڑکے نے کہا کہ حضرت سنت تو تھی، آپ بیمار تھے، آپ علیل ہیں، خود وضو بھی نہیں کر سکتے، سنت تو تھی۔ تو مولانا الیاس صاحب جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ گمراہی کی ابتدا سنت کو چھوڑنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ ہاں آگے میں نہیں جاتا، پھر جو ہے نا تلخی ہوں گی۔ ہاں کافی کچھ چھوڑتا ہوں۔ آج ہمارا نوجوان داڑھی منڈا جی، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلنے میں 100% کامیابی، اور نہ چلنے پر 100% ناکامی، اور اپنی داڑھی بھی نہیں، اپنا لباس بھی حضور جیسا نہیں، نمازیں نہیں ہیں۔ تو مجھے بڑا عجیب لگتا ہے، مجھے اگرچہ جائز ہے، فرمایا جس گناہ، جس جو ہے نا چیز پر عمل نہ ہو رہا اس کو بار بار تذکرہ کرو، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں سر ننگا ہے، داڑھی منڈی ہے، حدیث پڑھ رہا ہے جی۔ ہر ایک کا اپنا مقام ہے یار، ہر ایک کا احترام ہے یار، ہر ایک کا ایک جو ہے نا کیا ہے، ایک اصول ہے۔ تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، عملی نمونہ بننا چاہیے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں عمل نہیں ہے ہمارے اندر، خصوصاً سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو سنت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ وہ کس سے سنتے چلے آ رہے ہیں، پڑھا تو نہیں ہے، لیکن ایک مولوی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر بڑھاپے میں مر جاؤں تو ٹھیک ہے، اگر جوانی میں مر جاؤں تو میری داڑھی پہ آٹا لگانا اور باس مباحثہ نہیں کرنا۔ کہ میں نے کیوں کہا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ جوانی میں مر گیا، انہوں نے آٹا لگا دیا۔ تو علماء سے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے، پڑھی بات بڑی پکی ہوتی ہے، سنی پکی نہیں ہوتی، ویسے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے حاضری ہوگی، اللہ نے فرمایا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تیری تو بخشش نہیں ہے۔ اس عالم نے کہا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کے محبوب محمد رسول اللہ سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے کہ جو اسلام کے اندر سفید داڑھی کر کے میں اس کی بخشش کروں گا، تو میں تو داڑھی سفید کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تو نقلی ہے۔ تو آگے بھی مولوی تو وہ کہے، اس نے کہا کہ یا اللہ اصلی نقلی کا جو ہے نا وہاں فرق نہیں ہے، داڑھی سفید کرنے کا آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ نقل کرنی چاہیے ہمیں، اللہ تعالیٰ اصل بنا دے گا۔ آج ہم دین سے دور ہو چکے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلا کیا ہے، انہوں نے معجزہ دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے تھے اور عصا جو ہے نا وہ پہرا دے رہا تھا، ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جادوگر نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ادب کیا۔ کیا کیا؟ انہوں نے کیا کہا؟ قال القوا، ہاں قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما نحن الملقین۔ تو جو ہے نا اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، یا ہم جو ہے نا رسی سوٹیاں ڈالیں، لاٹھیاں ڈالیں؟ ادب سے۔ تو ادب ان کے کام آ گیا، جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ادب جو ہے نا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت حماد کے پاس
20 سال پڑھتے رہے. کتنے سال پڑھتے رہے؟ 20 سال پڑھتے رہے. ادب کا یہ حال تھا کہ پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرح پوں کر کے نہیں سوئے. کس طرح میرے استاد کا جو ہے نا کیا ہے، گھر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جس سے میں ایک حرف سیکھ لوں میرا جی چاہتا ہے پوری زندگی غلام بن جاؤں اس کا. آج ہم اپنے اساتذہ کی، خاص کر دنیا کالجوں اور سکولوں میں پٹائیاں کر رہے ہیں استادوں کی. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا فن بھی جس سے سیکھا ہے اس کا بھی ادب و احترام کرو، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا رزق تنگ کر دے گا. بھلے پنچر کیوں نہ ہو، جو بھی کاریگری ہو، استاد کیا ہوتا ہے؟ قابل احترام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے. تو ادب نہیں ہمارے تھے. امام حنیفہ نے پوری زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف جو ہے نا منہ کر کے اچھا کتنے ہو گئی ایمان لانے کی وجہ؟ 2. تیسری غور سے سنیں، اس وقت رسم و رواج یہ تھا کہ جو بھی مقابلہ کرتے تھے لباس ایک جیسا پہن کر آتے تھے، شکل و صورت ایک جیسی. کون سی؟ جیسے کرکٹ والے دیکھے ایک جیسا تقریباً لباس ہوتا ہے، وہ لباس ایک جیسا پہن کر آتے تھے. اور مقابلے کے لیے کب آئے؟ بعد نے لکھا ہے کہ وہ نوروز کا دن تھا جو شیعہ مناتے ہیں، نوروز. بعد نے کہا عید کا دن تھا. بعد علماء لکھا ہے کہ 10 محرم تھی. کیا تھی؟ 10 محرم تھی جس دن یہ جمع ہوئے 72,000 جادوگر حضرت موسیٰ. تو وہ لباس جو ہے نا وہی لباس پہن کر آئے جو حضرت موسیٰ کا تھا. اللہ رب العزت کو یہ پیغمبر کی ظاہری شکل اختیار کرنا اتنا پسند ہے کہ اللہ نے ان 72,000 جادوگروں کو ایمان جیسی دولت عطا کر دی. اس لباس کا بھی اثر ہوتا ہے. آج لباس ہمارا سنت کے مطابق نہیں ہے. ہاں ٹائی لگا کر یہاں پر چاہے کوئی ڈاکٹر ہو یا وکیل ہو یا کوئی لکھا پڑھا ہو یا کوئی سکول ہو جہاں ٹائی لگی ہوتی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ عیسائیوں کا شعار ہے. یہ پٹی ہوتی ہے نا، یہ پٹی ہوتی ہے، یہ عیسائیوں کا لباس ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ سولی چڑھ گئے. یہ نشانی ہے، یہ صلیب کا نشان ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت عیسیٰ جو ہے نا سولی چڑھ گئے. اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ وما قتل وما صلبوا. ہمارا قرآن کیا کہتا ہے؟ کیا ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ اس کی تشبیہ کا بھی بن گئے، مشابہ بن گئے. اور اللہ نے فرمایا میں نے اس کو صحیح ساڑھے آسمان پر اٹھا لیا. اور ہم عیسائیوں کے مذہب کی تائید کر رہے ہیں کہ ہاں نعوذ باللہ قرآن ٹھیک نہیں کہتا، ہم ٹھیک ہے. خدا کو جواب دینا ہے یار. مسلمانوں نے اپنا تہذیب و تمدن چھوڑ دیا ہے، شکل و صورت چھوڑ دی، طور طریقہ چھوڑ دیا. صحابہ اکرام کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ وہ سنت پر مکمل طور پر جو ہے نا وہ عمل کرتے تھے. نماز با جماعت پڑھتے تھے، مساجد کی آبادی کا ذریعہ بنتے تھے، جہاد کا شوق رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود بھی پڑھتے تھے. یہ ان کی جو ہے نا کیا ہے، علامہ سخاوی نے ان کی کامیابی کے راز لکھے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، سنت پر عمل نہیں ہے ہمارے یہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب مکے میں مذاکرات کے لیے اپنے رشتہ دار تھے، جب سرداروں کے ہاں جانے لگے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا تہبند یہاں اونچا یا آدھی پنڈلی تک یہ سنت ہے، یہاں تک تہبند، ڈیڑھا منجلا لنگ، یہاں تک. رشتہ داروں نے کہا کہ آج تو سرداروں کے پاس جا رہے ہو اور وہاں کچھ تو تہبند جو ہے نیچے گھسیٹے جاتے ہیں، ان کا رسم و رواج ہے، اور وہ بڑے بڑے تہبند باندھتے ہیں، اور آپ اپنے تہبند کو نیچے تو کر لیں، آپ مذاکرات کے لیے جا رہے ہیں. وہ کیا کہیں گے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں، میں اپنے پیغمبر کی سنت کی خلاف ورزی نہیں کرتا.
اصل یہودی نا یہودی میں بنوانے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا، غیر مذہب غیر مذہب بنوانے ہیں۔ ہمارے حکمران ہندوؤں کے پاس یہاں جو ہے تل کا نشان لگا دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے مسلمان، ہمارا کوئی تہذیب و تمدن نہیں، ہمارا کوئی طریقہ نہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ انسان اپنا مذہب، اپنا دین، اپنے پیغمبر کا طریقہ، اپنے پیغمبر کی سنت پر عمل کرے، یہی ہماری کامیابی ہوگی۔ تو انہوں نے جو ہے نا 72,000 جادوگروں نے حضرت موسیٰ جیسا لباس پہنا تھا، اس وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور پھر قال القوا فلما القوا سائر اعین الناس، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے جو ہے نا اپنے فن کا مظاہرہ کرو۔ انہوں نے رسیے اپنی لاٹھیاں ڈالی تو سارے سانپ بن گئے، میدان بھر گیا۔ اب حضرت موسیٰ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہیں۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، لوگوں کے آنکھوں میں سب کچھ سانپ بن گئے، ان کے آنکھوں پہ جادو ہو گیا۔ واسترهبوا وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ ڈر گئے سارے لوگ اور بھاگنے لگے کہ یہ تو بڑا جادو ہو گیا ہے، سارے سانپ بن گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف۔ اب حکم دیا حضرت موسیٰ کو ان الق عصاک، کہ تو جو ہے نا اب لاٹھی ڈال، تو بھی اپنی لاٹھی ڈال۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ ساری کو کھا گیا، نگل گیا، جیسے مرغی جو ہے نا دانے جو چنتی ہے نا، اس طرح سب کو کھا گیا۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ ہاں، فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق کامیاب ہو گیا، باطل نیست و نابود ہو گیا، سب کچھ جو ہے نا وہ جو انہوں نے کیا تھا وہ سارا نیست و نابود ہو گیا۔ جاء الحق زهق الباطل، حق آ گیا اور غالب باطل بھاگ گیا۔ فَغُلِبُوا وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، مغلوب کر دیے گئے 72,000 جادوگر، اور وہ لوٹے ذلیل اور رسوا ہو کر۔ بڑے انعامات کے آئے تھے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور سارے سجدے میں چلے گئے، سارے سجدے میں چلے گئے۔ یہاں پر کئی باتیں ہیں، سجدہ کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلے کی بات عرض کر رہا ہوں، میری طرح توجہ کریں، ہاں مسئلے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ سجدہ کسے کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ مجھے کتنے ہڈیوں پر؟ 7 ہڈیوں پر، 2 پاؤں، 2 کتنے ہو گئے؟ 4 6 7 ہو گئے، بس ناک جو ہے نا پیشانی کے ساتھ ہے، 7 ہڈیوں پر۔ اب کافی لوگ نماز پڑھتے ہیں پیچھے پاؤں اٹھے ہوئے ہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ فرض ہے، جب نہیں ہوگا تو نماز ہوگی؟ کئی حضرات کو دیکھا ہے پاؤں اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ ان 7 ہڈیوں پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور پھر ہماری کیا جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ کہنی جو ہے نا یہاں ملی ہوتی ہے، یہ پیڑ جو ہے نا رانوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ نہیں، سجدہ کرو، کھل کر کرو۔ اگر جماعت با جماعت ہو، کسی کی تکلیف نہ ہو تو کھل کر کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھل کر سجدہ کرتے کہ بکری کا بچہ گزر جاتا تھا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر عذر نہ ہو تو پہلے جو ہے نا گونڈے لگاؤ، پھر ہاتھ لگاؤ، پھر ناک، پھر پیشانی، سمجھ آ گئی نا؟ پھر اٹھاؤ تو پھر پہلے جو ہے نا پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گونڈے، اگر عذر نہ ہو تو۔ یہ ہے سجدہ۔ ہم اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، سمجھ آ گئی نا؟ بٹھا پھا نہیں خیال کرتے واجب چھوٹ گیا ہے، نہیں جو ہے نا خیال کرتے فرض چھوٹ گیا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سجدہ شکر جائز ہے، یہ دعا کے بعد، سلام کے بعد دعا میں جو ہم سجدے میں گر جاتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہت سے ہمارے نوجوان دعا میں سجدے میں پڑے ہیں۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے، دعا کا قبلہ کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔
ہم نے اپنی شریعت پڑھی. بڑے نوجوان جب بھی دعا مانگی سجدے میں چلے گئے. یہ سنت طریقہ نہیں ہے, سنت طریقہ نہیں ہے, اس سے بچنا چاہیے. سمجھ آ گئی ہے نا. اور خیر و برکت سنت میں ہے, اپنے نظریات میں نہیں ہے, اپنے خیال کے مطابق عمل کرنے میں نہیں ہے. تو یہ سجدے میں چلے گئے. قالوا آمنا برب العالمین, سب نے اعلان کر دیا کہ ہم اس رب پر ایمان لائیں جو پورے جہان کا رب ہے, رب موسیٰ و ہارون, اور آگے تخصیص کر دی جو موسیٰ اور ہارون کا جو ہے نا رب ہے. سارے ایمان لے آئے. سمجھ آ گئی ہے نا. اب یہاں پر ایک بات وہ یہ ہے کہ یہ کتنے منٹ انہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہوگی؟ 10 منٹ, 15 منٹ, 1 گھنٹہ. نبی کی صحبت کی وجہ سے یہ مسلمان ہو گئے. آگے فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. انہوں نے کہا کہ فقض ما انت قاض, جو تو کرنا چاہتا ہے کر, جو ہو گئی کر, جو تھی گئی کر, جو تو کر سکتا ہے کر. اب ہم ایمان لے آئے, اب ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. اور آج کائنات کے بدترین کافر کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو ہے نا سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. آج کیا کہتے ہیں؟ یہ سننے میں آتا ہے کہ صرف 5 مسلمان ہو گئے تھے, حضرت علی, حضرت سلمان فارسی, حضرت عمار, حضرت مقداد, بس یہ مسلمان ہو گئے تھے. باقی جو ہے نا سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. یہ صحابہ پر اعتراض نہیں ہے, حضور کی صلاحیت اور تعلیم پر اعتراض ہے. یہ نبی کا دشمن ہے. وہ پیغمبر کے انبیاء میں سب سے اعلیٰ درجہ اس کا. اور حضرت موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ اتنے جلیل القدر نبی تھے. جب ان کو نبوت ملی نا وہ کوہ طور پر, جب نبوت ملی تو ایسا اللہ نے حسن دیا, اس کو روشن ہو گیا کہ بیوی بھی چہرے کی طرف نہیں دیکھتی تھی, اس طرح کرتی تھی. اللہ نے اتنا نور عطا کیا حضرت موسیٰ کو, اتنے منور ہو گئے تھے. اور جب معراج پہ جاتے ہوئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور واپسی پر ہوئی, 50 نمازیں تھی 5 ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے نا. تو علماء نے لکھا ایک تو خیرخواہی کا جذبہ تھا کہ اتنی نمازیں نہیں پڑھتے, تجربہ کر چکے تھے کہ قوم نہیں مانے گی. دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ کا یہی ارادہ تھا کہ میں پیغمبر کو محمد رسول اللہ کو بار بار بھیجوں, یہ بار بار رب کی زیارت کرتا رہا اور میں محمد رسول اللہ کی زیارت کرتا رہا. یہ حضرت موسیٰ بار بار اس لیے بھیجتے کہ جاؤ نمازیں کم کر کے آؤ, کم کر کے آؤ. اور تفسیر مدری میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ میں نے تورات کے اندر پڑھا آخری نبی آئے گا اور اس کی امتی بڑے, وہ جو ہے نا خوش قسمت ہوں گے, نیکی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے, 5 وقت نماز پڑھیں گے جن کا تعلق دن کے اوقات کے ساتھ ہوگا, اور جو کام بھی کریں گے انشاءاللہ کہیں گے مجھے بھی اس امت میں شامل فرما. ایسا بڑا نبی اور اس کی جماعت, اس کے متعلق یہ بکواس کرنا کہ پیغمبر جب فوت ہوئے تو سارے مرتد ہو گئے تھے, یہ سراسر جھوٹ اور بہتان ہے. ایسے بدبخت اور بےایمانوں سے بچنا چاہیے. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ پر جادو کر ایمان لانے والے ڈٹ گئے, ڈٹ گئے. کیا کہا فرعون نے؟ کہا قال فرعون آمنت بھی قبل ان آذن لکم. فرعون نے کہا کہ میں نے اجازت نہیں دی تو ایمان لے آؤ, میں اجازت دیتے تو تب ایمان لاتے. ان ھذا لمکر مکرتم, تم نے مکر و فریب کیا ہے میری اجازت کے بغیر جو ہے نا, اور تمہارا ارادہ یہاں پر مدینے پر قبضہ کرنا ہے, شہر پر, مصر پر. فسوف تعلمون, انہیں تو پتہ لگ ویسے, میں انہیں جڑتا ہوں تمہارے نال, دیتا ہوں تمہارے نال. کیوں کیا؟ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین, سب سے سخت ترین سزا دوں گا. ہمارے اسلام کے اندر بھی سب سے سخت ترین سزا یہی ہے ڈاکو کے لیے. کس کے لیے؟ ڈاکو کے لیے. ویسے کوئی چور چوری کرے ہاتھ کاٹا جائے, ٹھیک ہے,
اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالے تو پھر اس کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ صرف ڈرائے دھمکائے، اب ان کو پکڑا جائے، جیل میں ڈالا جائے، جب تک توبہ نہ کرے ان کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر انہوں نے مال لے لیا اور کوئی قتل و غارت نہیں کی، ڈاکہ ڈالا ہے، مال لے لیا، تو ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ یہ اسلام کے اندر سخت ترین جو ہے نا سزا ہے۔ اگر صرف قتل کیا اور مال نہیں لیا، ان کو صرف سولی پہ لٹکایا جائے یا صرف قتل کیا جائے۔ اگر قتل بھی کر کے گئے اور مال بھی لے کر گئے، ان کا پیٹ چیرا جائے، ان کو قتل کیا جائے اور سولی پہ 3 دن چوراہے پر لٹکایا جائے، پھر اس کے بعد ان پر جنازہ بھی نہ پڑھا جائے۔ یہ ہماری بدقسمتی کے اسلامی نظام نافذ نہیں ہے۔ اگر ڈاکو کے ساتھ ایسا ہو جاتا کہ چگلے پر یا قریشی موڑ پر جو ہے نا 3 دن ڈاکو لٹکے رہتے تو چوری ہوتی نہ ہوتی۔ آج مال بھی گیا اور جان بھی گئی۔ بڑی بدبختی ہماری، قانون نہیں ہے۔ تو وہ جو اسلام کے اندر یہ سخت ترین جو ہے نا سزا ہے، تو فرعون نے پہلے یہی کہا تھا لَأُقَطِّعَنَّ میں البتہ ضرور کاٹوں گا ایدیکم وارجلکم من خلاف، مخالف سمت میں ہاتھ یہ اور پاؤں یہ، ہاتھ یہ اور پاؤں۔ اور پھر کیا کہا لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اور اتنا لکھا ہے کہ 25 کو اس نے سولی پہ لٹکائی، سولی پہ لٹکا، یہی کیا معاملہ جو کہا۔ لیکن پیغمبر کے اس معجزے کو دیکھ کر 6 لاکھ آدمی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر 6 لاکھ آدمی، تفسیر مدنی کے اندر لکھا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ وَقَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اللہ کے ساتھ صلح کا فیصلہ کر چکے ہیں، اللہ کی طرف پہنچنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ دوست بنا چکے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تو ہمارے لیے اس لیے جو ہے نا ہماری محبت کرتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں رب کی طرف سے اور نشانی لے کر آیا ہوں۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ آج کل جو ہے نا دیندار طبقے سے بس صرف دین کی وجہ پر جو ہے نا مخالفت ہے۔ کسی مولوی نے کوئی ڈاکہ ڈالنے کا کبھی کہا ہے؟ کبھی چوری کرنے کا، کبھی جو ہے نا لڑائی جھگڑے کا؟ لیکن بعض لوگوں کی فی سبیل اللہ دشمن ہے۔ قصور علماء کا یہ ہے کہ انہوں نے دین پڑھا ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ تو ہمیں اس لیے سولی پہ لٹکاتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارا یہی قصور ہے، اس وجہ سے تو ہمیں سولی پہ لٹکایا جاتا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، پھر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ آزمائش آ گئی ہے، اس پر یا اللہ ثابت قدم فرما، یا اللہ آزمائش آ گئی ہے، اس پر ثابت قدم فرما۔ اس پر یہ ہے کہ پہلے انسان اللہ سے عافیت کی، عفو درگزر کی دعا مانگے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، میں بڑا کمزور ہوں، تو میں مہربانی فرما کسی آزمائش میں نہ ڈال، اور اگر آ جائے تو پھر صبر کرے، پھر اس پر استقامت کرے۔ پہلے صحابہ کچھ تھے کہ جب جہاد ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا، جب جہاد فرض ہو تو پھر کہتے تھے کچھ دیر سے جو ہے حکم آتا، پہلے جلدی آ گیا ہے۔ انسانی فطرت ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کوئی حج کے لیے گئے تو خانہ کعبے کا غلاف پکڑ، یا اللہ اتھاں دی موت جانا، یا اللہ اتھاں ہی موت لے دے، یا اللہ اتھاں ہی میں کو دفن فرما۔ اور جب گئے نا ہوٹل پہ تو بخار ہو گیا، خوب رگڑے کا جو ہے بخار ہوا۔ جب کچھ افاقہ کوئی گولی کھائی واپس آئے، پھر آئے خانہ کعبے کو، یا اللہ تائیں سچ سمجھ گی دائی۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ عجیب طریقہ ہے ہمارا۔ میں اگر اس طرح ہوتا تو اس طرح کر دیتا، اس طرح کر دیتا۔ جہاں ہیں بس اللہ کا شکر ادا کرو۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ جیسے سے ایسا کرتے ہیں۔ وہ قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ملتانی، وہ کہتے تھے کہ ہم صحابہ کے زمانے میں ہوتے تو نعوذ باللہ پتھر مارنے والوں میں ہوتے۔ ہمارا جو حال ہے نا، ہم مارنے والے نہ ہوتے، پتھر مارنے والے ہوتے۔ فلہذا جو بھی مصیبت تکلیف ہو عافیت کی معاملہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی بیمار تھے، وہاں بھیجا اس کا حال لے کرو۔ وہاں وہ گئے تو وہ بالکل نحیف، کمزور، بالکل ہڈیوں کا مجموعہ،
تو وہ گھبرائے ہوئے صحابی اس نے کہا یا رسول اس کا حال اچھا نہیں ہے. حضور خود گئے. حضور نے پوچھا یہ کیسے حال ہوا؟ اس نے کہا یا اللہ بخار ہوا تو میں نے کہا یا اللہ جو سزا دینی ہے یہاں دے دے، آخرت میں سزا نہ دینا. حضور ناراض ہو گئے. حضور نے فرمایا کیوں کہا آپ نے؟ آپ عافیت کی دعا مانگتے کہ یا اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو جب کوئی پہلے جو ہے انسان کو آزمائش سے بچنا چاہیے. اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے. آج کوئی بخار جو مر گئے نہیں. اللہ نے جس حال میں رکھنا ہے وہ مالک ہے، صبر کرنا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ افریغ علینا، یا اللہ ہم پر جو ہے نا کیا کر، بہا دے. افریغ علینا، رحمت بہا دے، صبر کو بہا دے، صبر عطا فرما. وتوفنا مسلمون، جب ہمیں موت دے تو خاتمہ ایمان پہ. جب بھی دعا مانگا کرو کس کی دعا مانگنی چاہیے؟ خاتمہ ایمان. کس کی دعا مانگنی چاہیے؟ عام بزرگ یہی بتاتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم 3 تسبیحات پڑھ لیا کرو. کوئی مشکل نہیں ہے یار، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ایک تسبیح جو ہے نا لا الہ الا اللہ کی، تاکہ ایمان تر و تازہ ہو جائے. سوتے وقت ایک تسبیح 100 دانوں کی لا الہ کی پڑھ لیا کرو، اور دوسری تسبیح استغفار کی، تاکہ توبہ استغفار کر کے سو جاؤ. اور تیسری تسبیح محمد رسول اللہ پر درود کی. محبت کا اور عشق کا رشتہ جوڑ کر مرو. سمجھ آ گئی ہے نا کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا. حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. لیکن اس وقت جو ہے نا کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کے لیے سجدے میں چلے جائیں گے. اور تفسیر معالم العرفان کے اندر آتا ہے کہ دنیا کے حساب کے اعتبار سے 10 سال امام الانبیاء سجدے میں رہیں گے امت کی بخشش کے لیے. 10 سال اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی. رب کریم فرمائے گا ارفع راسک یا محمد اشفع تشفع. اے پیغمبر تو سر مبارک اٹھا، تو جس کی سفارش کرتا چلا جائے گا میں بخشتا چلا جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرا وہ امتی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر رئی برابر ایمان ہوگا. رئی برابر ایمان. بیوی، بھائی، دوست، ماں باپ قیامت میں ایسے بھاگے گے جیسے جنگل کا جانور دیکھ کر جو ہے نا بھاگ جاتا ہے. کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. لا تذر وازرۃ وزر اخری. لیکن اس وقت پیغمبر کی شفاعت کام آئے گی، حضور کی سفارش کے ہم محتاج ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزاریں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ سنت پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہماری کامیابی کا راز واحد راستہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے. اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اور کوئی دارالعلوم یا کوئی اپنا پبلک سکول اس لیے نہیں کھولتا کہ میں طالب علم کو فیئر کروں گا. وہ اپنے طالب علم کو کامیاب کرنے کے لیے جو ہے نا بناتا ہے یا فیل کرنے کے لیے؟ تو رب کائنات نے بھی انسانوں کو کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، فیل ہونے کے لیے. جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جہنم کے لیے. کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ناکامی کے لیے. اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.